ग्लोबल मेवन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। शहबाज हुकूमत ने रूस से तेल की खरीदारी के लिए मुशावरत शुरू कर दी। पेट्रोलियम डिवीजन ने मुशावरत के लिए 4 बड़ी रिफाइनरी के सरबराहान को खत लिख दिया। खत पाक अरब, नेशनल रिफाइनरी, PRL और बाइको को लिखे हैं। इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो PTI जैसी गैर जमहूरी जमात जीत नहीं सकती। बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी मुल्क में जमहूरियत और शफाफ इलेक्शन के लिए 3 नस्लों से जद्दोजहद कर रही है। जब साफ शफाफ इलेक्शन होंगे तो उन्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। कौमी असम्बली के इजलास में फाइनेंस बिल 2022-23 की मंजूरी की तहरीक पेश। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फ़ी लीटर लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना ने कहा गुज़िश्ता हुकूमत के IMF से किए गए मुआहदों पर अमल कर रहे हैं। कराची में बिजली की तवील, लोड शेडिंग और पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद सिंध हुकूमत जाग गई कि इलेक्ट्रिक हुकाम का इजलास तलब कर लिया कि इलेक्ट्रिक ने मलबा ईंधन की कीमतों पर डाल दिया। हुकूमत का NCOC की मुकम्मल बहाली का फैसला। मुल्क में कोरोना की शरह 3.5% तक पहुँच गई। 5 से 11 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। कराची वाले तैयार हो जाएं, तूफानी बारिश की पेशगोई, सैलाबी सूरत हाल का खतरा। 2 से 5 जुलाई आंधी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. शहबाज हुकूमत ने रूस से तेल की खरीदारी के लिए मुशावरत शुरू कर दी। रूस से तेल खरीदने के लिए शहबाज हुकूमत बैकग्राउंड मुलाकातें कर चुकी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने रूस से तेल की खरीदारी के लिए मशावरत शुरू कर दी है। इस हवाले से पेट्रोलियम डिवीजन ने मशावरत के लिए 4 बड़ी रिफाइनरी के सरबराहान को खत लिख दिया है। पेट्रोलियम डिवीजन ने खत पाक अरब, नेशनल रिफाइनरी, PRL और बाइको को लिखे हैं। पेट्रोलियम डिवीजन ने खत में रिफाइनरी से पूछा है कि रूसी खाम तेल से पेट्रोलियम मसनूआत के हुसूल की शरह क्या होगी, जबकि ऑयल रिफाइनरीज किस ग्रेड का खाम तेल कितनी मिकदार में ले सकती हैं। पेट्रोलियम डिवीजन ने खत में सवाल किया है कि खलीजी ममालिक से रिफाइनरियों की अपलिफ्टिंग के लिए क्या मुआहदे किए हैं। जराये का कहना है रूस से तेल खरीदने के लिए शहबाज हुकूमत बैकग्राउंड मुलाकातें कर चुकी है। ख्याल रहे कि इमरान खान बारहा कह चुके रूस से 30% सस्ता तेल और गंदम खरीदने जा रहे थे, लेकिन दौरे रूस के बाद साजिश के जरिए हमारी हुकूमत को गिरा दिया गया था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि फ़ेज़ 2 में भी हमारे मुखालफिन की ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी। उनका खौफ यह है कि इदारे मुदाखलत नहीं करेंगे और अगर मुदाखलत नहीं होती तो पीपल्स पार्टी जीतेगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि जनाब स्पीकर आपकी कम तादाद के बावजूद अपोजिशन को ज़्यादा और भरपूर मौका दे रहे हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं कि ऐसे भी असम्बली चल सकती है। उन्होंने कहा कि आवाम जिन मसाइल का सामना कर रहे हैं हमें उसका अंदाज़ा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क में जमहूरियत, साफ शफाफ इलेक्शन और आवाम के मौशी हुकूक के लिए 3 नस्लों से जद्दोजहद कर रही है। हम हर आमर और जालिम का सामना करके आए हैं। पीपल्स पार्टी को धांधली के बावजूद हुकूमत का मौका मिला। इस मुल्क में पीपल्स पार्टी के खिलाफ धांधली होती थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो
اور بھٹو کی جماعت کو روکنے کے لیے دھاندلی ہوتی تھی، لیکن یہ جیت نہ سکے۔ وزیر خارجہ نے سابق وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب کو شکایت ہے کہ ادارے نیوٹرل کیسے ہو گئے۔ اگر ادارے نیوٹرل رہیں گے تو غیر جمہوری جماعتیں جیسے عمران خان کی جماعت جیت نہیں سکتی۔ خان صاحب کی طرح سندھ میں بھی کچھ کٹ پتلی سیاستدان جن کو سامنے لایا جاتا ہے، انہیں معلوم ہے کہ 2018 میں دھاندلی سے یہاں آئے، جب صاف شفاف الیکشن ہوں گے تو انہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے لیے پیٹرولیم مصنوعات پر 50 روپے فی لیٹر لیوی عائد کرنے کی ترمیم منظور کر لی گئی۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ 50 روپے فی لیٹر یکمشت عائد نہیں کی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی کے اجلاس میں فائنانس بل 2022 تا 2023 کی منظوری کی تحریک پیش کی گئی۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے آئندہ مالی سال میں مرحلہ وار بنیادوں پر پیٹرولیم لیوی ٹیکس میں 50 روپے اضافے کی ایوان سے منظوری مانگی۔ ایوان نے پیٹرولیم مصنوعات پر 50% فی لیٹر لیوی عائد کرنے کی ترمیم منظور کر لی۔ عائشہ غوث پاشا کا کہنا تھا کہ ہم ایسے ٹیکس لائے ہیں جو صاحب ثروت لوگوں پر لگیں گے۔ ہم نے یہ اس لیے کیا کہ عام آدمی پر بوجھ نہ پڑے۔ ہم نے جو تبدیلیاں کی وہ پچھلی حکومت نے IMF سے طے کی تھیں، ہم صرف اپنے وعدوں کی پاسداری کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ اس وقت پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی 0 ہے۔ 50 روپے فی لیٹر لیوی یکمشت عائد نہیں کی جائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی لگانے کا اختیار قومی اسمبلی نے حکومت کو دے رکھا ہے۔ کراچی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ اور پرتشدد احتجاج کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت پر صوبائی وزیر توانائی امتیاز شیخ نے آج کے الیکٹرانک حکام کا اجلاس بلا لیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کراچی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ اور پرتشدد احتجاج کے بعد سندھ حکومت کو شہریوں کا خیال آ گیا۔ کراچی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ پر سندھ حکومت نے کے الیکٹرک کے حکام کا اجلاس بلا لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر صوبائی وزیر توانائی امتیاز شیخ نے آج کے الیکٹرک حکام کا اجلاس بلا لیا، جس میں لوڈ شیڈنگ اور اس کے دورانیے سمیت دیگر تفصیلات پوچھی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ الیکٹرک کی جانب سے طویل لوڈ شیڈنگ سے کراچی میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ شہر میں بڑھتے بجلی بحران پر قابو پانے کے لیے کے الیکٹرک سے بات کی جائے، کے الیکٹرک اپنا سسٹم درست کرے، شہر میں بجلی بحران پر فوری قابو پایا جائے۔ ترجمان کے الیکٹرک نے بتایا کہ گرمی میں اضافے کے باعث بجلی کی طلب میں اضافہ ہوا، جبکہ اس تمام صورتحال کا تعلق ملکی سطح پر ہونے والے بجلی بحران سے ہے۔ اس صورتحال کی بڑی وجہ ایندھن کی قلت اور عالمی سطح پر ایندھن کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ بھی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث NCOC کو مکمل بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت NCOC کا اہم اجلاس ہوا، جس میں وزارت صحت اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملک میں کورونا وائرس کی صورتحال پر غور کیا گیا، جبکہ وزیر اعظم نے ملک میں کورونا کے بڑھتے کیسز پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کورونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرانے کی ہدایات جاری کی، جس کے تحت تمام صوبوں اور ضلع انتظامیہ کو کورونا SOPs پر عمل درآمد کی ہدایات جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کیسز کی شرح 3.50% رہی، جبکہ ملک بھر میں کراچی سب سے زیادہ کورونا سے متاثر ہے۔ ملک میں کورونا کے مثبت کیسز میں اضافے کے تناظر میں وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ 1 سے 2 ماہ میں 5 سے 11 سال کے بچوں کی بھی ویکسینیشن شروع کر دی جائے گی۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ کے باعث ٹرینوں، بسوں اور ہوائی سفر کے دوران ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے 2 سے 5 جولائی تک کراچی میں موسلا دھار بارش کی پیشگوئی کرتے ہوئے اربن فلڈنگ کا خطرہ ظاہر کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں 2 سے 5 جولائی کے دوران آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں 1 جولائی تک مطلع جزوی ابرآلود رہے گا، جبکہ اس دوران رات اور صبح میں بوندا باندی متوقع ہے۔ اسی عرصے میں شہر قائد میں درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے نم ہوائیں 2 جولائی کو مشرقی سندھ میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ اس دوران تھر پارکر، عمر کوٹ، سانگھڑ، بدین، میرپور خاص اور حیدرآباد میں بھی آندھی اور بارش، جبکہ کہیں کہیں موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موسلا دھار بارش کے باعث کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، عمر کوٹ، ٹھٹھہ، بدین اور دادو میں اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔